ایک بات، دوسری بات سوال کی آئی تھی، ایک بات تو سمجھ آ گئی نا۔ اب اگلی بات، سوال کرنا کیسے چاہیے۔ ایک سوال ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا رکھا، یاد ہے؟ دوسرا سوال کون سا تھا؟ وہ دوسرا واقعہ کون سا تھا؟ لائق شاگرد نا بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں جو ذہین ہوتا ہے وہ بھولتا زیادہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو مسجد کا ہم نے عرض کیا۔ سوال میں ایک بات یاد رکھیے، جو نفع کا سوال ہے وہ پوچھ لیں۔ جس سوال سے آپ کو نفع نہیں ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو مت پوچھو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ایسی باتیں جو تمہارے کام کی نہیں ہیں اور اگر ہم کھول دیں تو تمہیں وہ بری لگیں۔ ظاہر ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ اکرام بھی تھے نا، مخاطب تو یا ایھا الذین آمنوا سے ہے نا، ایمان والو پیغمبر سے ایسے سوال نہ کرو، جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں اگر وہ کھول دی جائیں تو تمہیں بری لگیں گی۔ بڑی کانٹے کی بات محدثین اور مفسرین نے لکھی ہے کہ بعض باتیں تھوڑی سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی اور ان کے اندر یہ بات رکھ دی کہ اگر ضرورت پڑے گی تو آنے والے لوگ خود بحث کر کے رستہ نکال لیں گے۔ سمجھ آئی بات؟ بچوں کو تو نہیں، آپ ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ساری باتیں نہیں کھولی، حلال حرام کی ساری باتیں نہیں کھولی۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہی ہے اس آیت کے شان نزول میں کہ جب حج فرض ہوا ہے تو اقرع ابن حابس رضی اللہ عنہ حاضر، عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہمارے ذمے ہر سال حج فرض ہے؟ سمجھ آ رہی؟ پوچھا اللہ کے رسول کیا ہر سال ہمارے ذمے حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہمارے اوپر ہر سال حج فرض ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت، اور جب انہوں نے تیسری مرتبہ کہا نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاباً، تھوڑی غصے کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو جو میں کہہ دیتا ہوں اس پہ عمل کرو، جو میں نہیں کہتا سکوت کر جاؤ، خاموش ہو جاؤ، اور اگر میں تیرے تیسرے سوال پہ کہہ دیتا کہ فرض ہے تو ہر آدمی پہ ہر سال حج فرض ہو جائے۔ بچایا ہے نا انہوں نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو نماز قصر ہے نا یہ تو کیے جہاد اور حج کے موقع پر، اور ہم عام سفر میں بھی قصر کرنا شروع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ کے ہاتھ رکھا، فرمایا چپ رہ، خاموش رہ، رہنے دے، اگر وہی آ گئی تو 2 رخصتیں باقی رہ جائیں گے، باقی ساری اٹھا لیجیے، خاموش رہو۔ کیوں ایسے سوال اٹھاتے ہو جن سوالوں سے کوئی مطلب نہیں، کوئی معنی نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایسے فضول قسم کے سوالات ہیں کہ یہاں زیب نہیں دیتا کہ ان سوالوں کو عرض کیا جا سکے، لیکن ہمیں اس بات میں احتیاط رکھنی ہے کہ ہم وہ سوال نہ پوچھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتیں اپنے سوالات کی وجہ سے برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئیں۔ وہ بنی اسرائیل کو کہا گائے ذبح کرو، انہوں نے کیا کیا؟ کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کتنی ہو، بس سیدھی سی بات ہے، تمہیں کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، گائے جا کے ذبح کر دو۔ جتنے وہ سوالات کرتے چلے جا رہے تھے اتنا وہ مشکل میں پھنستے چلے جا رہے تھے۔ منع فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں بول پڑا اور تمہاری تمنا کے مطابق میں بولوں اور احکامات ادھر سے اسی طرح آنا شروع ہو جائیں تو کل کو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ ہم نے تمہیں جتنی ضرورت ہے اتنی بتا دی ہے، اور آنے والا کل جتنی ضرورت پڑے گی ہم نے اجتہاد کو باقی رکھا ہے، ہم نے فقہ کو باقی رکھا ہے، وہ آئندہ آنے والے محدثین اور علماء فقہا استنباط کر کے مسائل کو نکال لیں گے اور وہ حل پیش کریں
کریں گے؟ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت کے مسائل صراحتاً بہت تھوڑے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی امت نے قرآن و سنت پہ جو اجتہاد کیا ہے وہ تو بہت وسیع ہے، بہت وسیع۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو بیٹھ کے کی ہے۔ اب بحث ہوئی فقہا میں، لیٹ کے وضو ہو سکتا ہے، کھڑے ہو کے وضو ہو سکتا ہے۔ مولانا یوسف الدہانوی شہید رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلے کو ایک جگہ پہ لکھا ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہو سکتا ہے، لیکن احتیاط کی جائے کہ کپڑوں کو پانی کے چھینٹوں سے بچایا جائے، زیادہ سے زیادہ تو کھڑے ہو کے وضو ہو سکتا ہے۔ مفتی صاحب سے ایک آدمی نے سوال پوچھا کہ اللہم انی لک صمت و بک آمنت، یہ دعا کب پڑھنی چاہیے، روزہ افطار کرنے سے پہلے یا بعد میں؟ جی ہیں لو ہو گیا اختلاف۔ اللہم ترجمے پہ غور کریں نا، اللہم انی لک صمت، بے شک میں نے اس روزے کو کیا کیا، لک صمت، اس روزے کو، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، تو کھجور کھائیں اور یہ دعا، لقمہ توڑیں اور منہ میں رکھیں اور کہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، کہ جس لقمے کو میں نے اٹھا کے زبان پہ رکھ لیا، اللہ اس میں اب برکت دے دے، اس میں اب پیٹ بھرنے کی توفیق دے دے، اس کو پیٹ کے لیے شفا بنا دے، باعث سے برکت بنا دے۔ یہ علم کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو نفع دیتی ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہیں، اور جن باتوں کی ضرورت نہیں ہے انہیں آپ کیوں کرے دیتے ہیں؟ کیوں آپ ایک آدمی کہتے ہیں جب بسم اللہ پڑھی نہیں تو کوئی کھانا حرام ہو گیا ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں بھائی، کیوں اس بحث میں پڑھ رہے ہو؟ ابھی میں آ رہا تھا تو راستے میں ایک صاحب نے روک لیا، مجھے کہنے لگے ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ میں سمجھ گیا کیا مسئلہ ہے۔ پھر میں نے کہا یہ ایزی پیسے کی دکان کھولی ہے، کمپیوٹر ہے تو اور بھی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، لوگ آتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ فلمیں کر کے دی جا سکتی۔ میں اب شرمندہ کے کیا عرض کروں، کیا کہوں میں انہیں؟ کون نہیں جانتا کہ فلم کیا چیز ہے؟ اور سبحان اللہ غازی ارطغرل اس میں اب فتوے آنے لگے ہیں۔ اور کل ایک صاحب کا کلپ سنا، حیرت ہوئی، ان کا بہت اچھی چیز ہے، دیکھیے۔ اے مولوی تمہیں پڑھی کیا ہے ان چیزوں کے؟ آگے قوم ان چیزوں کی دل دادا ہے۔ یہ جائز بھی ہوں تو جس حد تک قوم گر گئی ہے نا جا کے، اور جس حد تک قوم نے ان کو سیریس لیا ہوا ہے، ہم کیسے اجازت دیں کیا اتنے ڈراموں پہ؟ اور پتہ نہیں اس کی کافی سارے ایپیسوڈ بتا رہے ہیں، کافی ساری اس کی ایک ساتھ ہیں، وہ اتنا وقت کون برباد کرے؟ توبہ میرے اللہ، بیٹھ کے تلاوت کرو، ذکر کرو، درود شریف پڑھو، بیٹھ کے اللہ کو یاد کرو، یہ زیادہ افضل چیز ہے۔ کن کاموں میں کھب گئے ہو؟ اے بلبل تو کس شاخ پہ جا بیٹھی؟ اے نہ پھول اپنے نہ باغ اپنا، تو کیسے دل لگا؟ یہ تو ہمارا میدان ہی نہیں تھا۔ پچھلے جو اسلام کے ہیروز گزرے ہیں وہ دیکھنے سے زیادہ سمجھ آ رہے ہیں، پڑھنے سے سمجھ نہیں آتا۔ لیکن پڑھے کیوں؟ مطالعہ تو حرام ہے۔ ہم کتاب کو ہاتھ لگائیں، توبہ توبہ، دعا کرو اس دن مر ہی جائیں کوئی صحیح کتاب نہ کرو۔ دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے، اصولی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیے۔ ہم اگلا تیسرا سٹیپ اب شروع کرنے لگے ہیں کہ سوالات میں ہمیشہ وہ سوال پوچھیں جو سوال آپ کے علم کو نفع دے اور آپ کے عمل کو نفع دیتا ہے، ورنہ سوال نہ پوچھیں۔ اور سوال پوچھنے میں ہوائے نفس نہ آئے، اندر اتباع خواہش نہ آئے۔ جو دین کہتا ہے کر گزرو، اندر یہ نیت نہ ہو کہ اب 3 طلاقیں دے کے آ گیا ہوں، کوئی فتویٰ کہیں سے مل جائے، اللہ کرے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ اندر کی خباثت، یہ اندر کی نیت، یہ حلال اور حرام کی مباحث، ان سے بچنا چاہیے۔ کیوں ہو جو گیا بات؟ آپ حنفی ہیں، مسلکن آپ حنفی ہیں نا، اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے، دیوبند مسلک یا بریلوی مسلک سے آپ کا تعلق ہے، تو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، بس بات ختم۔ آگے کیوں آپ توجیہات کر رہے ہیں؟ اس سے آگے پھر حلالے کی بحث نکل آتی ہے۔ اور جتنا زد کو یہ اہل حدیث ہمیں کرتے ہیں نا اس معاملے میں، یہ کہتے ہیں حلال، کسی نے بھی نہیں کہا، جھوٹ بکتے ہیں آپ۔
بالکل یہ رویہ درست نہیں کہ آپ عبارتوں کو کاٹ کاٹ کے دوسرے مسلک کو بے ایمانیوں کے ساتھ آپ بدنام کریں معاذ اللہ. یہ علم اجازت دیتا ہے، وہ علم ہی کیا جو اندر امانت نہیں پیدا کرتا. اہل حدیث علماء سے بہت سارے علماء اچھے بھی گزرے، ہم ان کا ادب کرتے ہیں. اور اب یہ جو آئے ہیں اٹھ کے لڑکے، نہ ان کو ہوش، نہ ان کے حواس قائم، نہ پتہ حدیث کیا چیز ہے، اور اٹھ کے اب فتوے لگانے لگے. اور فتوے بھی کس پہ؟ امام ابو حنیفہ. اور بڑا احسان کر کے